सामने हदीस पढ़ी गई और बीबी खामोश हो गई। मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूं, आज भी वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम सुनाना चाहता हूं। मैं आसफ अलवी अपने लफ्जों का जिम्मेदार होकर कह रहा हूं, मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा और अपनी पूरी जायदाद उस बंदे के नाम लिख के दूंगा जो अपने मजहब की किताब से साबित करे कि हदीस सुनने के बाद मोहम्मद की बेटी खामोश हुई हो, बीबी हदीस सुनने के बाद चुप नहीं हुई, बीबी गजबनाक हो के वापस गई। बीबी ने हदीस को कबूल नहीं किया। लेकिन यहां तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जा रही है कि हाकिम खुद कह रहा है कि आखिरी लम्हे तक नबी की बेटी मुझसे नाराज रही, और यहां उस पे पहरा देने वाले कह रहे हैं कि बीबी हदीस सुन के खामोश हो गई थी। बीबी हदीस सुन के खामोश नहीं हुई। मैं बिल्कुल मुकदमा सैयदा पढ़ना चाहता हूं एक नए अनवान के साथ। सैयदा खामोश नहीं हुई, सैयदा दरबार में खड़ी हुई, और बीबी ने हम जैसे नौकरों के लिए तो मुनाजरे की गुंजाइश छोड़ी नहीं। हम तो मुनाजरा तब करते जब नबी की बेटी खामोश होकर चली गई होती। बीबी ने अपना मुनाजरा खुद लड़ा है और कोई भी गोशा कोना खाली छोड़ा ही नहीं। बीबी दरबार में आगे खड़ी हुई, हाकिम ने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा हदीस पढ़। अब जितने सादात बैठे मैं दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगा। हाकिम ने हदीस पढ़ी कि हमने नबी से सुना है कि नबी ने कहा था कि हम गुरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। इधर हाकिम ने हदीस पढ़ी, क्या कहने नबी की बेटी कैसी बेहतरीन जंग लड़के गई मेरी आकाज़ादी। बीबी ने फौरन वहीं खड़े हुए उसकी हदीस का रद्द किया। बीबी ने कहा तू कहता है कि तुझे मेरे बाबा ने हदीस सुनाई थी कि हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि मेरे बाबा ने तुझे बताया कि अगर मेरे बाद मेरी जागीर का मुतालबा हो तो ये हदीस सुना देना कि मेरा वारिस कोई नहीं है। तो ये हदीस मेरे बाबा ने जो तुझे कही मुझे क्यों नहीं कही? मैं बेटी थी, मैं तो तेरे रसूल हूं। ये हदीस पैगंबर मुझे सुनानी चाहिए थी। बाबा मुझे कह के जाते कि बेटा मेरे बाद जागीर का मुतालबा ना करना, हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। मेरे बाबा ने मुझे हदीस नहीं सुनाई और तुझे हदीस सुना दी। बीबी ने वहीं पे खड़े हुए बीबी ने अगली ऐसी रद्द पेश की है जिससे पूरी की पूरी इमारत ही बीबी ने गिरा दी है। बीबी ने तूने क्या कहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बनाते, फिर तू बता तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है? बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो सैयदा के हक में गवाही देना चाहते हो। हिदत की चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हिदत की चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हरीश लोगों को बस बेनकाब करना था और जो दे रहे थे हवाला हदीस का पढ़कर उन्हें हस्बोना को लाजवाब करना। मुतवज्जे साहबान है, सैयदा ने कहा कि तू कह रहा है कि मेरा बाप ने कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते, तो फिर तुझे मेरे बाप का वारिस किसने बनाया? अगर मेरे बाप ने वारिस नहीं बनाया था तो फिर तू मेरे बाप के मिंबर पे क्यों बैठ गया? हाकिम ने हदीस पढ़ी। बीबी ने कहा अगर तूने हदीस सुनाई है तो मैं तुझे कुरान सुनाऊं। बीबी ने पहली आयत पढ़ी, हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना। बीबी ने दूसरी आयत पढ़ी, हाकिम के चेहरे पे जर्दी। बीबी ने तीसरी आयत पढ़ी। 40 आयतें जब नबी की बेटी ने दरबार में पढ़ दी तो हाकिम के बदन में कपकपी तारी हुई। उसने कहा हुसैन की मां मैं हदीस पढ़ रहा हूं तो जवाब में आयत क्यों पढ़ रही है? अगर जवाब देना है तो हदीस में दे। बीबी ने कहा तूने कहा था मेरे बाबा से, जब मेरे बाबा ने कहा था कि आज तुझे हदीस लिख दूं, तू ये कह के आया था कि कुरान काफी है। आज मैं कुरान सुना रही हूं, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? तब तूने कहा था कि हदीस नहीं चाहिए। आज मैं इस मजलिस के तवस्सुल से इस वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अब जब चारों तरफ से जनाब सैयदा के नौकर, चाहे वो सुन्नी थे, चाहे वो शिया थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे,
جب انہوں نے احتجاج شروع کیا تو اب یہ ملعون بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. تو اب آپ میدان میں، آپ چوک میں میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تیرے مناظرے کو قبول کرتا ہوں. میں تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، لیکن میرا مطالبہ ایک ہی ہے، مناظرہ ہوگا بھرے چوک میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کسی پرائیویٹ چینل پہ ہو. ایک بار یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے، یہ روز روز کی لڑائی ختم ہونی چاہیے. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی. ہم احادیث کے ڈھیر لگائیں گے. تو کہہ رہا ہے کہ میں کم تک کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں، اور تو شیعہ مذہب کے کسی بڑے مولوی کو نہ بلا، میری قوم کے چھوٹے سے ماتوی کو بلا. جلیل القدر شخصیات کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ جو کام چھوٹوں سے نہ ہو پھر وہ بڑے کرتے ہیں. ہم امام حسین کے ماتمی حاضر ہیں، مناظرہ کر ہم پھر تیار، مباہلہ کر ہم پھر تیار. اور میں پاکستان کے مقتدر اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر اس کی یہ خواہش ہے تو اس کی یہ آخری خواہش پوری کریں، کیونکہ اس ملعون نے واصل جہنم تو ہو ہی جانا ہے. تو اس کی زندگی کی آخری خواہش سمجھ کے اس کی قبول کرو. اسے کسی بھی جگہ پہ، کسی پرائیویٹ چینل پہ لے کے آؤ، اس پرائیویٹ چینل کا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے کا جتنا بھی آن ایئر پروگرام جائے گا وہ شیعہ قوم اپنی جیب سے ادا کرے گی. یہ لاہور چاہے، یہ کراچی چاہے، یہ اسلام آباد میں چاہے، یہ جگہ اپنی مرضی کی منتخب کرے. ہم مناظرہ کرنے کے لیے بالکل عملی طور پہ تیار ہیں، اور تیری کتابوں سے ثابت کریں گے. تو کہہ رہا ہے کہ میں شیعوں کو گستاخ سیدہ ثابت کروں گا، تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہم تجھے گستاخ رسول ثابت کریں. تیری کتابوں کی تو سیاہی ابھی تک نہیں مٹی. گستاخ نبی وہ ہوتا ہے جو نبی کو 40 سال تک معاذ اللہ اسلام پہ نہ مانے. گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے. گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو جبریل کے ہاتھ آپریشن کروائے. تو کہتا ہے یہ توہین رسالت نہیں ہے. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 298A پہ مقدمہ نہیں چاہیے، 295C پہ مقدمہ چاہیے. 298A مقدس شخصیات کی توہین پہ ہوتی ہے، نبی کی بیٹی کی توہین، رسول کی توہین. اب تو پنجاب اسمبلی سے بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے وہ کافر ہوتا ہے، اسے دائرہ اسلام سے نکالو، اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا دو جو صحابی کی توہین کرے. تو میں تو اس بل کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. اگر یہ پاس ہو ہی گیا تو ہم اس بل کو تمہاری طرف پلٹائیں گے. تم نے کہا ہے جو صحابی کی توہین کرے اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اگر صحابہ کی توہین پہ سزا ہوتی ہے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تم علی کو صحابی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر علی کو صحابی مانتے ہو پہلے اس بندے کو سزا دو جو ممبروں پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دلواتا رہا، پہلے اسے سزا دو. صحابہ کی توہین سے اگر سزا ملنی چاہیے تو ہم شیعہ دستخط کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی سزا دو جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، جو مدینے سے نکالے وہ بھی صحابی، جس کو نکالے، جو قتل کرے، جو قتل ہو. تو پھر بتاؤ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ بھائی آپ نے تو صرف بل پہ لکھا ہے نا توہین صحابہ، تو ہم شیعہ ساتھ ہیں. یہ تم نے اتنے 1400 سال سے میری قوم پہ الزام لگائے وہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. کس جاہل نے تمہیں کہا کہ ہم عزت نہیں کرتے؟ ہم عزت کرتے ہیں، لیکن پہلے بتاؤ صحابی کا معیار کیا ہے؟ جو بھی نبی کے پاس بیٹھے وہ صحابی ہوتا ہے. تو اگر صحابی کا معیار یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ زندگی گزاری اس کی عزت کرنی ہے، تو پھر یہ سارے مولوی مجھے اکٹھے ہو کے پہلے یہ بتائیں یہ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟
یہ سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے علیحدہ سورت ہے کافرون. یہ منافقون کن کے لیے ہے؟ اس کا مطلب منافق اسلام میں مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ. اور سورہ منافقون 2010 کے بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے دور میں اتری ہے. میرا حبیب، یہ جو لوگ تیرے پاس سے اٹھ کے قرآن میں ان کا ذکر ہے، پھر ہمیں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے آئی. یہ ہے کڑوے سچ جو ہم بولتے ہیں اور تمہیں اچھا نہیں لگتا. یہ ہے وہ حقیقتیں جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی. بھئی ہم کرتے ہیں صحابہ کی عزت، عزت کرتے ہیں. میں ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، واللہ باخدا ہم عزت کریں گے. ایک شرط ہے، تو جس کی عزت کروانا چاہے ہم کرتے ہیں. تو نہ بتا، میں تاریخ میں کردار پڑھتا ہوں. عزت کے قابل ہوا عزت کریں گے. ہم شیعوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، جو نبی اور نبی کے خاندان سے محبت کرے، رنگ کا کالا ہو، ہم اس کے پاؤں کے جوتی کے تلوے کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھیں. صحابی کی توہین کرنے والا صرف کافر نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، جہنم کا آخری ایندھن ہے. لیکن معیار صحابیت کیا ہے؟ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ جو مسجد نبی نے گروائی تھی صحابہ کو بھیج کے، وہ کن نے بنائی تھی؟ وہ مسجد زرار کن کے ہاتھ کی بنی مسجد؟ اور نبی نے یہ کہہ کے بنا دی کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد، اسے گراؤ. یہ مسجد نبی اور اللہ کی محبت میں نہیں بنی. منافق پکڑنے ہو تو کھورا میں دے دیتا ہوں. ہم مولا امام حسین سے تنخواہ کس بات کی لیتے؟ اسی بات کی لیتے. فوجی مہینے میں ایک بار تنخواہ لیتا ہے اور وطن سے غداری نہیں کرتا. ہمیں حسین دن میں 7 بار تنخواہ دیتا ہے. ایسا ہے